बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से कैपिटल टुडे के साथ रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी तकरीब से खिताब किया जिसके अंदर उनकी तरफ से ऐलान करदा टाइगर फोर्स की बाज़ाब्ता आज एक तरह से इनाग्रल सेरेमनी थी। टाइगर फोर्स वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने कोरोना से नबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जो सरकारी मशीनरी है उसके साथ माविन और मददगार बनाने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों से अपील की थी। याद रहे कि उन्होंने इस टाइगर फोर्स के क़याम को अमल में लाने के लिए बरतानिया में इसी नौइयत की वॉलंटियर फोर्स और दुनिया के दीगर कई ममालिक में कोरोना से नबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमती वसाइल ज़ाहिर है दुनिया में हर जगह कम हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए और उसको सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट करने के लिए टाइगर फोर्स का ऐलान किया था। आज बिलाखिर इस टाइगर फोर्स को मोबिलाइज़ करने के सिलसिले में प्रोग्राम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे ख़िताब किया। इस मौके पर उनके माविन खुसूसी जनाब उस्मान डार साहब जो लीड कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, वो भी मौजूद थे और काफ़ी खुलकर गुफ्तगू हुई कि ये फोर्स है क्या और इसका दायरा अमल क्या होगा। जो उसका क्रक्स हमें समझ में आया है वो ये कि ये वो नौजवान हैं जो कि सियासी तौर पर इनकी एफिलिएशन या अलाइनमेंट कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। गोया ये गैर सियासी लोग भी हो सकते हैं और किसी भी सियासी जमात के वाबस्ता लोग भी हो सकते हैं। इनका काम क्या होगा, जो वज़ीर-ए-आज़म ने बताया उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी हर ज़िले में जो डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है उसको क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस की हैसियत हासिल होती है तमाम सरकारी अहकामात पर अमलदारी के हवाले से, तो ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के माविन और मददगार होंगे, वॉलंटियर्स होंगे। इनको किसी किस्म की कोई तनख्वाह या कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। और उन्होंने बड़े वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में ये ऐलान भी किया कि टाइगर फोर्स के ज़िम्मे जो काम लगाए जा रहे हैं उसमें पैसे जमा करना या किसी भी किस्म की कैश हैंडलिंग जो है वो शामिल नहीं है, ताकि इस हवाले से अवामुन्नास भी आगाह रहें और टाइगर फोर्स में काम करने वाले लोग भी अपने टास्क और असाइनमेंट पर मुकम्मल तौर पे फोकस रहें। तो ये एक बहुत आज का खुशाइंद ऐलान और इक़दाम था जो वज़ीर-ए-आज़म ने किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुछ कमेंट्स हैं जो कि उस हेयरिंग के दौरान सामने आए कि जिसमें हुकूमतों की कोरोना से नबर्द आज़मा होने की जो स्ट्रैटेजी है उसको एग्ज़ामिन और डिस्कस किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी और वफाकी हुकूमत और उसके मातहत इदारों की कारकर्दगी के हवाले से कुछ इनपुट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा है कि वो तफसील जमा करवाए तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम प्रोक्योरमेंट्स के हवाले से जो इस सारे प्रोसेस के दौरान की गई हैं, और इसके अलावा वो तमाम जो इमदादी अशिया दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से बिलखुसूस चीन से पाकिस्तान आई हैं उसकी तमाम तफसीलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दें। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आगाह रहना चाहता है। इसके अलावा ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन की शक्ल में सामने आई है कमेंट्स के दौरान कि जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बाहमी तौर पर मिलजुल कर काम करने की एक तरह से उनकी तरफ से एडवाइस और डायरेक्टिव है, और थोड़ा सा यानी बरहमी का इज़हार किया गया इस बात के ऊपर कि सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो मिसाली नहीं है। और ख़ास तौर पर सिंध के किसी सूबाई वज़ीर का भी हवाला दिया गया कि जिसमें मुबैना तौर पर उन्होंने इस तरह की बात की कि वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर पर्चा कटवा दिया जाएगा। तो इसके ऊपर ख़ासी बरहमी का इज़हार किया गया और गोशमाली करते हुए सूबाई और वफाकी हुकूमतों को आपस में मिलजुल कर एक टीम के तौर पर काम करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई। तो इसका भी हम जायज़ा लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो इस मामले को देखा गया तो उसको हमारे जो इस वक्त पैनल के मोअज़्ज़ज़ पॉलिटिकल हमारे गेस्ट हैं वो किस तरह से देखते हैं। इसके अलावा आज की एक और अहम खबर भी ये भी है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब बिलाखिर आज नैब में पेश हुए। 2 घंटे से ज़ायद उनके साथ पूछगछ की गई और पूछगछ के बाद आने वाली जो इतलात हैं वो थोड़ी सी मुतज़ाद हैं। गोया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जो बयानिया है वो कदरे मुख्तलिफ नज़र आता है उस इत्तलात से कि जो ज़राए के तहत हासिल हुई मीडिया को और अंदर होने वाली गुफ्तगू से मुताल्लिक़ थी। तो इसको भी हम ज़रा जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों को मैं तारुफ़ कराता हूँ आपसे। इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं मवासलाती राब्ते पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, जबकि हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर ही मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम
میاں نجیب الدین اویسی صاحب، جبکہ مواصلاتی رابطے پر ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر سحر کامران صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ معزز مہمان حضرات اور خاتون کا، انہوں نے قیمتی وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لیے۔ میں جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جو ٹائیگر فورس جس کی آج انوگریشن بھی ہوئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، تو اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت درکار ہے۔ سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے عوام کی طرف سے کہ کیا اس میں صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ہی ترجیحی بنیادوں پر شمولیت کا موقع ملا ہے، یا اس میں ہر شعبہ زندگی کے نوجوان جو ہیں وہ اس کا حصہ بن چکے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ بہت سارے پروگرام پہلے ہو چکے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ چونکہ یہ آن لائن ہے، آن لائن پہ تو ظاہر ہے کسی کا بھی نہ کوئی چہرہ پہچانا جاتا ہے، نہ کچھ ڈاکومنٹیشن ہے، نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ ڈیٹا ہے۔ جو کوئی بھی اپلائی کرے گا وہ ہی ہیز بیکم پارٹ آف ٹائیگر فورس۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہو یا کسی نے آن لائن اپلائی کیا ہو تو ریورس ہوئی ہو۔ اس میں مسلم لیگ نون کے اگر یہاں بیٹھے ہوئے جو ایم این اے ہیں یا پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہے میری بہن، وہ بھی اپلائی کریں گے تو کل کو ٹائیگر فورس کا حصہ ہوں گے۔ اگر ان کو نہ ایکسیپٹ کیا جائے تو پھر یہ بات کریں۔ دوسرا اس میں امپارٹنٹ جو بات ہے کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ پینڈیمک ہے کرونا وائرس کی، یہ اتنا شدید ہے کہ اس میں ڈاکٹر بھی پریشان ہیں، یا جو بھی لوگ آپ کہہ لیں کہ باہر نکلتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کسی بندے کا وہ بندہ ہی آگے بڑھے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت تک تو آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی پولیس ہے یا آرمی ہے یا جو لوگ سروسز پبلک سروسز دے رہے ہیں یا میڈیکل کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا صحافی ہیں، یہ 4-5 طبقات بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایکسپوزڈ ہیں ٹو دا ڈیزیز۔ ان کو سلام کرنے کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ اس کام میں شامل نہیں ہوں گے، مشکل ہے ان کا شامل ہونا اس لیول پہ لوگوں کا، کیونکہ یہ ایک والنٹیئر جاب ہے۔ والنٹیئر جاب کسی کو بھی آپ مجبور نہیں کر سکتے، نہ کسی کی جاب ہے، نہ کسی کو پے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ان لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ جو اس مصیبت کی گھڑی میں بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے، اپنی جانوں کو رسک میں ڈال کے تو دوسروں کی مدد کرنے کو تیار ہوں، دوسرے کے گھروں میں راشن پہنچانے کو تیار ہوں، ان کو میڈیکلی کہیں نہ کہیں لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے میں کو تیار ہوں۔ تو اس میں ظاہر ہے جن لوگوں کے اندر کوئی آپ کہہ لیں خدائی خدمت گاری کا کوئی درد ہے وہ کریں گے، عام آدمی نہیں کرتا۔ اچھا، سو یہ ہے بیسک اس کا ایشو کہ ہمیں بار بار جو مسلم لیگ نون کے لوگ جتنا بھی کہتے ہیں بار بار کہ جی یہ جو لوگ ہیں آپ کہہ لیں کہ ہمارے بلدیاتی نظام تھا اس کو ایکٹیویٹ کر دیں۔ وہ بلدیاتی نظام تو وہ تھا کہ جب وہ الیکٹ ہوئے لوگ سو کالڈ، اس کے 1.5 سال بعد تک بھی ان کو میئر یا چیئرمین نہیں بنایا گیا۔ مسلم لیگ انہوں نے خود ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر وہ جتنا بھی ان کا ٹینیور تھا سارا وہ اپنے حقوق مانگتے رہے، پنجاب گورنمنٹ نے ان کو حقوق نہیں دیے۔ تو جن لوگوں پہ ان کی اپنی پارٹی کا ٹرسٹ کا لیول یہ ہے، وہ کتنے صاف ستھرے ہیں، کتنے شفاف ہیں، کتنے والنٹیئر ہیں ایک رسکی جاب کرنے کو۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ چوری کھانے والے مجنون تھے، وہ رسک لینے والے لوگ نہیں تھے۔ لہٰذا یہ رسکی کام ہے۔ رسکی کام میں اچھے لوگ آئے ہیں، اچھے لوگ آئیں گے، اور جو بھی آپ یہاں 3 لوگ بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں، کوئی بھی اپلائی کرے گا اس کو ویلکم کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، اس کا کوئی تعلق نہیں کسی بھی خاص طبقے سے۔ یہ سوسائٹی کے وہ 10 لاکھ نوجوان ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، وہ ینگ ہیں یا بوڑھے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس نوبل کاز کے لیے، جنہوں نے اپنی زندگی کو رسک میں ڈالا ہے اس نوبل کاز کے لیے۔ لہٰذا ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ صحیح ہے، یعنی یہ وہ کنسرن پاکستانی ہیں جو اپنی صحت کے اوپر بھی رسک لیتے ہوئے آگے آ رہے ہیں اپنے دیگر پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، لہٰذا ان کو ہر صورت میں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ بڑا واضح موقف آ گیا۔ سینیٹر سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحبہ 2 سوالات ہیں، ایک ساتھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج جو ریمارکس اور کامنٹ سامنے آئے جس میں صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان مثالی ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہونے کے اوپر برہمی کا اظہار کیا گیا ایک جانب، ایک تو اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک صوبائی حکومت، سندھ کی صوبائی حکومت جو خاص طور پر کورونا کے حوالے سے خاصی متحرک بھی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر سوال کیوں آ رہا ہے اس کے اندر، یا آپ کا کیا حصہ ہے اس پارٹ آف دا پرابلم کے اندر؟ سوال نمبر 2 یہ کہ وزیر اعظم کی جانب سے آج ایک مرتبہ پھر
लॉक डाउन में नरमी का वाज़े इंदिया दिया गया है, तो ये जो एक कन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल है कि जहां एक कदम लॉकडाउन बढ़ाने की बात होती है और फिर 2 कदम लॉकडाउन को आसान कर देने की बात होती है, इसके नतीजे में आवाम में पैदा होने वाला कन्फ्यूजन किस हद तक उनके रिस्क में इजाफा कर रहा है कोरोना के एक्सपोजर के हवाले से? जी सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अफसोस जो है मुझे इस बात पे है कि आज तक जो वज़ीर आज़म इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने अपने मनसब की जो जिम्मेदारियां हैं उसको, उसकी अहमियत को, उसको नहीं समझा। यानी जो भी इलेक्शन से पहले आपके होते हैं सियासी इख्तलाफात, आप जब हुकूमत में आ जाते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि सबको साथ लेके चले। आपके सामने जो है वो मुल्क का मफाद होता है। और आप ये देखें कि अपोजिशन जिसके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, वो अपोजिशन जो है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं समझती हूँ कि बहुत मेहनत से कायल करके ऐवान में लेकर आए, कहा कि आके बैठे और हुकूमत को बड़े मुस्बत पैगाम दिए कि चलें हम मिल के काम करते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का पहले दिन से जो एक था उनका स्टांस, उनकी पोजीशन, उनका नैरेटिव, वो यही रहा कि वो इस बात को तस्लीम ही नहीं कर सके कि वो कंटेनर पे नहीं खड़े हैं। उसके बाद अभी ये कोरोना की जो वबा है, इससे पहले भी मैं कहूँ कि जब कश्मीर की बात हुई, जब कोई और इशू ऐसा आया कौमी सलामती का, कौमी अहमियत का, अपोजिशन तो जरूर इकट्ठी हुई, लेकिन जो वजीर आजम है, जो अभी मुझे नहीं पता कि वो अशराफिया है या नहीं है और अशराफिया की क्या उनके पास जो है तशरीह है, उनका जो है वो वही नैरेटिव रहा कि मैं बस अकेला हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मेरी अना जो है वो इतनी मजबूत है कि मैं लॉकडाउन को कभी जो है वो मैं बंदिश कहूंगा, कभी स्मार्ट लॉकडाउन कहूंगा। उन्होंने इस बात का भी एहसास नहीं किया कि उनका जो कंफ्यूजन है वो कौम को किस तरफ धकेल रहा है। अगर हमारे यहाँ मुनज़्ज़म लॉकडाउन हो जाता एक दफा, तो शायद हम जो है इसके जो है वबा के स्प्रेड को किसी हद तक रोक लेते। अब आप ये देखें कि बाहर से भी इंपोर्ट हो रहा है और लोकल ट्रांसमिशन भी हो रही है। सिंध हुकूमत ने पहले दिन से, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बड़ा मुस्बित पैगाम दिया और कहा कि आप जो है वज़ीर आज़म साहब, आप जो है सबको साथ लेके चलें, हम आपके साथ हैं, इस वबा का हमें मुकाबला करना है। यही पैगाम जो है चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी गया। मगर आप ये देखें कि दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो है कंफ्यूजन है, अटैक्स हैं। 4 मिनिस्टर्स एक दिन नमूदार होते हैं, वो अटैक करते हैं। अच्छा, अब हम अगर खामोश रहते तो मीडिया में वही चलता रहता है कि जी क्या इन्होंने कहा, अच्छा जी ये कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जवाब नहीं देना चाहते, हम फोकस करना चाह रहे हैं लोगों को महफूज करने के लिए। जो सिंध के अंदर जो लॉकडाउन हमने किया, हम यही चाहते थे कि जो इंटरनल स्प्रेड ऑफ वायरस है वो रुक जाए और क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई हो जाए। उसको भी इनकी कंफ्यूजिंग पॉलिसीज ने कंफ्यूज किया। आपने देखा कि गवर्नर, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो बगैर किसी जो है वो मास्क पहने हुए और पब्लिक के दरमियान चले गए ये पूछने के लिए कि जी आपको जो है ये पैसे कौन दे रहा है। यही अली जैदी साहब ने किया। देखें ये गैर संजीदा हरकतें हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। आप ये वक्त था, हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स को क्या, जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं वो किस तकलीफ और किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उनके खानदान किस तकलीफ और किस कर्ब से गुजर रहे हैं, क्या उनके पास जो है वो प्रोटेक्टिव किट्स हैं या नहीं है, क्या अस्पतालों में सहूलतें हैं या नहीं है। एक ये जवाब जरूर आप दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों जरूरत पेश आई ये हाईलाइट करने की कि एक सूबाई वजीर ने वजीर आजम पर पर्चा कटवाने की बात की, ये बात हुई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस और इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट को कमेंट करना पड़ा बरहमी के साथ, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए रजा, बात ये है कि मुझे ये बताएं कि ये कौन सा कानून कहता है कि अगर कोई शख्स वजीर आजम हो जाए तो हर किस्म के एहतसाब से बालातर है। अगर उसके गलत फैसलों का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़े तो उससे कोई सवाल नहीं होगा। अगर वो अवाम में नफरतें फैलाए तो उसका कोई जवाब नहीं देगा। आप मुझे ये बताएं कि ये 18-19 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है गुर्बत कितनी बड़ी, कितने लोग सताए गुर्बत से नीचे गए, कितने मिलियन लोग जो है वो बेरोजगार हुए। आज ये कोरोना की बात कर रहे हैं और आप देखें कि इनको एतमाद नहीं है जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है हुकूमतों का, इलेक्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने सुबह पंजाब में उसको मुअत्तल किया हुआ है, इन्होंने केपी में उसको नहीं इलेक्ट किया, जो उनकी जो है वो यूनियन काउंसिल्स हैं, और सिंध के अंदर जो है वो डायरेक्ट लेटर भेजते हैं चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी डीसीज को कि जी आप जो है टाइगर फोर्स, यानी आप क्यों इतना आपको इबाम है,
آپ کیوں ہر جگہ پولیٹیکل مالی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ٹائیگر کے نام سے بہت محبت ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو ٹائیگر اور شیرو ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام پہ رحم کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ والنٹیئر نوجوان، اب میں آپ پہ کیوں ٹرسٹ کروں عمران خان احمد نیازی صاحب؟ آپ مجھے ایک دن بتائیں جس دن آپ کی باتوں میں تعصب نہ ہو۔ چلیں اچھا آپ، میں کہتی ہوں وہ پی ٹی آئی کے بھی ہوں، وہ ہمارے بچے صحیح، ہمارے نوجوان صحیح، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک آپ کو جو ہے جو آلریڈی انسٹیٹیوشنز ہیں ان پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے تھے جو ہے پیراملٹری فورسز کو، آپ کو ان پہ جو ہے اعتبار نہیں ہے، آپ کو کسی جو ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز پہ نہیں ہے اعتبار، آپ ایک انٹرینڈ فورس کو لائیں گے، ان کو آپ ڈیٹا پرووائڈ کریں گے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرف ہی لے کے جا رہے ہیں، اچھا کس طرف ہی ٹھیک ہے، لے کے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کو۔ پاکستان دیکھیں مسلم آپ لیگ نے ہر نواز چیز کا کے نام رہنما بدلنا ہے، رکن قومی آپ نے اسمبلی ان میاں کو نجیب سپورٹ الدین پروگرام کا نام اویسی صاحب بھی بدلنا ہے، موجود ہیں۔ آپ نے سینیٹر ٹائیگر صاحبہ، فورس لے آنی ہے، آپ جو مرضی فورس بنائیں بھائی، ہاں لیکن سینیٹر آپ صاحبہ یہ پاکستان پہ اویسی رحم صاحب سے کریں، بھی آپ تھوڑا سا اس پر پاکستان کو کامنٹ کبھی لیتے ہیں، پھر شکار نہ گفتگو کو کریں۔ آگے بڑھائیں گے۔ محترم جناب میاں نجیب الدین اویسی صاحب، رکن قومی اسمبلی، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آج ٹائیگر فورس کا باضابطہ اجرا ہو گیا، انوگرل ہو گیا اس کا، جی ٹائیگر فورس پنجاب میں آپ کے حلقوں میں، آپ کے ڈسٹرکٹ میں کس حد تک اس کی پریزنس ہے اور کس حد تک مؤثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ نظام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جمشید اقبال صاحب کی میں نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ جب اپوزیشن کو ٹائیگر فورس میں شامل نہ کیا جائے تو پھر یہ بات کرے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کسی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں یا اس میں کیا ہوگا، کون لوگ ہوں گے، کس طرح ہوں گے، اور بلکہ اپنے جو ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں جو الیکشن ہار چکے ہیں ان سے رشتے لی جا رہی ہیں، اور کہتے یہ ہے کہ یہ فورس جو ہے وہ غیر سیاسی ہوگی اور اس کا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے یہ لوگ کچھ ہیں۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں، یہ صوبائی جنگ ادھر سندھ سے وفاق کی، یہ وزیر اعظم ہے، وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے جس طرح بھی وہ منتخب ہوئے ہیں، لیکن اب وہ وزیر اعظم ہے، انہیں چاہیے کہ اپوزیشن کو، صوبوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلیں، اور اس موقع پر تو خاص طور پر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا تو ابھی مطلب جیسے کہہ رہے تھے ٹائیگر فورس، ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں وہ کیا کہ کس طرح ٹائیگر فورس بن رہی ہے، کون بنا رہا ہے۔ اگر آپ سے اگر جمشید اقبال چیمہ صاحب ابھی پروگرام کے توسط سے ہی آپ کو دعوت دے دیں ٹائیگر فورس میں شمولیت کی تو آپ کنسیڈر کریں گے؟ سر میں یہ چاہے اپوزیشن ہو یا حکمران جماعت ہو، میرا تو سب سے یہ ہے کہ اس لمحے میں، اس وقت جب ہمارے اوپر ایک قدرتی آفات آئی ہوئی ہے تو ہم نے نہ صرف توبہ استغفار کرنا چاہیے بلکہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صحیح، بڑی آپ نے مناسب اور معقول بات کی ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین ایک مختصر وقفے کے بعد۔ جی وقفے کے بعد خوش آمدید۔ سینیٹر صاحبہ، سپریم کورٹ کی جو ڈائریکٹیو ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پالیسی کو الائن کر لیا جائے، اس سلسلے میں کیا اقدامات آپ کی سندھ حکومت اٹھانے جا رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا جو ہے وہ احترام کیا ہے، اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب جو ہے سندھ حکومت کی طرف سے بھی آئے گا۔ ہم نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے اس بات کی کوشش کی کہ جس حد تک جو انسانی زندگیاں ہیں ان کو بچایا جا سکے ان کو بچایا جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کو ہم ہیلتھ کیئر سسٹم میں اور عوام کی فلاح کے لیے استعمال کریں۔ ہم نے کوشش کی کہ عوام کو ایجوکیٹ کریں اور اویئرنیس کریٹ کریں، لیکن اب اگر جو ہے ہمیں وفاقی سطح پر کنفیوژن نظر آتا ہے، کبھی گورنر راہ کی بات آتی ہے، کبھی جو ہے اپنی ناکامیوں میں پردہ ہٹانے کے لیے 28 امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ ایک جو ہے تضاد کریٹ کیا جاتا ہے،
تو اس کا اثر ہم نے دیکھا ہے ہر جگہ. دیکھیں پرووک کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، جو اقدامات سے حکومت کر رہی ہے ان پہ عمل نہ کیا جائے. پھر جس طرح سے مسجدوں میں بعض جماعت نمازوں کی اجازت دے دی گئی، یہ تمام چیزیں ہیں. یقیناً سندھ حکومت جو ہے عدلیہ کے سامنے یہ تمام حقائق رکھے گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حقائق کو جو ہے سامنے رکھ کے جو ہے وہ بھی ایکنالج کریں گے سندھ گورنمنٹ کی ایفرٹس کو. انٹرنیشنلی بھی ایکنالج ہو رہی ہیں، اور پاکستان بھر میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہر غیر جانبدار شخص سندھ حکومت کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ایکنالج کر رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں آج ہم اپنا فوکس اس طرف کریں کہ ہم کس طریقے سے عوام کو محفوظ بنا سکتے ہیں، اپنے ڈاکٹرز کو محفوظ بنا سکتے ہیں، ہم ان کی قدر کر سکتے ہیں جو کہ ہماری زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے ہمیں جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کی زندگیاں محفوظ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں انسانی زندگی یا تو کاروبار چلے گا. اگر آپ کو کاروبار کی اتنی فکر تھی، آج آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کی بات کی، مجھے بتائیں کہ پچھلے 18 مہینوں میں جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری تھی وہ اور باقی تمام صنعتوں کا کیا حال ہوا. آپ کی جو ہے وہ آٹو انڈسٹری بند ہو گئی، آپ کی صنعتیں بند ہو گئی، آپ کی ٹیکسٹائل بند ہو گئی، آپ کی جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، آپ کے لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. مجھے یعنی اس حکومت کی اتنی ڈسٹریکٹڈ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں اور پالیسیز ہیں جس نے عوام کو ایک بحران کا شکار کر دیا ہے. اب جو ہے وہ ایک منسٹر صاحب ان کے فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کار کے حادثات میں بھی تو اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور کیا ہم جو ہے وہ سڑکیں اور ٹریفک تو نہیں بند کرتے. دیکھیں بات یہ ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا پیندیمک کیا ہوتی ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے عوام کو کیسے ایجوکیٹ اور محفوظ کر بنانا ہے. ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے عید کے لیے اپنے گھروں کے سفر شروع کر دینے ہیں. کیا ہم ان کو بتائیں گے نہیں؟ کیا ہم ان کو جو ہے اس پہ ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ یہ کتنے خطرات کا باعث ہے؟ اور کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ وبا ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے؟ اگر بر وقت اقدامات لیے ایک صوبے نے، صوبہ سندھ نے، اور آپ کے لیے لیسن چھوڑے تو آپ اس کو اکنالج کریں. آپ اکنالج نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، مگر آپ جو ہے وہ ایک ایسی ڈائیورس قسم کی پالیسیز تو نہیں بنائے نا جو کانفلکٹنگ قسم کی پالیسیز. سینیٹر صاحبہ ایک ضمنی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹائملی لاک ڈاؤن. سینیٹر صاحب ایک ضمنی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرا مائک خراب ہے یہ کیا ہے؟ جی آپ کی آڈیو میں خراب ہے کیا ہے؟ جی آپ کی آڈیو میں دشواری ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں جناب چیمہ صاحب، لیکن میں سینیٹر صاحبہ سے ایک ضمنی سوال مکمل کر کے آپ کی طرف آ رہا ہوں. سینیٹر صاحبہ کل شام میں ہمارے پاس یہ اطلاعی، کل شام کا واقعہ ہے، رات میں اطلاعی کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز جو کراچی میں امراض قلب کا ایک سرکاری اسپتال ہے، اس کے ایک سینئر ڈاکٹر ریڈیولوجسٹ بتایا جا رہا ہے وہ کورونا کے باعث انتقال کر گئے. اور جو سب سے تکلیف دہ خبر کا حصہ ہے وہ یہ کہ ان کو خود وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی لیکن ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل سکا، اور وہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال کے درمیان ٹریول کرتے ہوئے وینٹیلیٹر دستیاب نہ ہونے کے باعث وہ راستے میں انتقال کر گئے. تو حکومت سندھ ایک طرف وفاق کے ساتھ الفاظ کی جنگ تو بہت اچھی طرح سے لڑ رہی ہے، لیکن انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی اور خود ڈاکٹرز کے لیے وینٹیلیٹرز کی عدم دستیابی جو ہے یہ کس قسم کا سوال کھڑا کر رہی ہے سندھ حکومت کی کارکردگی پہ؟ آپ نے اچھا کیا یہ سوال کیا. دیکھیں ڈاکٹرز جو ہیں they are very close to our hearts. ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ لوگ جو ہماری زندگیاں بچا رہے ہیں ہم ان کی زندگیوں کا تحفظ کریں. دیکھیں اس میں یہ جو ایک خبر ہے اس پر سندھ حکومت جو ہے ان کا متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ضرور انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہماری جو اس وقت یوٹیلائزیشن ہے وینٹیلیٹرز کی صرف 20% ہے. تو ایک آڈیو بھی چل رہی ہے انہی ڈاکٹر صاحب کی کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے وینٹیلیٹر پہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر مزید تبصرہ کرنے کے بجائے حقائق سامنے آنے چاہیے ہیں. ہمیں اس پہ خود بڑی تشویش ہے کیونکہ اس کو بہت جو ہے ہائیسٹ لیول پر سندھ حکومت نے لیا ہے اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارے وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل تھے اور صرف 20% جو ہے ہماری اس وقت یوٹیلیٹی ہے وینٹیلیٹرز کی، تو ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر وہ ڈاکٹر صاحب کی آڈیو بھی سامنے ہے تو کیا کن حالات کی وجہ سے وہ نہیں گئے، یہ تمام حقائق سامنے آنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہاسپٹل اور سب سے زیادہ ہیلتھ کا انفراسٹرکچر جو اسٹیبلش کیا ہے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحبہ اس کا فالو اپ رکھیں گے ہم بالکل. اس کی تحقیقات آپ کی حکومت سندھ میں جیسے کرتی ہے اس کی جو بھی ڈیٹیل آئے گی اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. جمشید اقبال چیمہ صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی چیمہ صاحب سن سکتے ہیں؟ آپ کو واضح آواز آ رہی ہے ہماری طرف سے؟
जी आ रही है जी जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, पहले तो तबसरा कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज डायरेक्टिव है सूबाई और वफाकी हुकूमत को कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी को अलाइन कर लें, यानी यकसा पॉलिसी अपना लें, इस हवाले से आप क्या इक़दाम उठाने जा रही है आपकी हुकूमत? पहला सवाल का हिस्सा। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का जो आज नैब के साथ 2 घंटे का लगभग सेशन हुआ है, उसके ऊपर भी मैं आपका कॉमेंट लेना चाहूँगा। जी चीमा साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि मुस्लिम पीपल्स पार्टी बड़ी सक्सेसफुली कामयाब हुई है। इन दिनों एक खबर आई है कि नैब में जो केस चल रहा था गंदम की चोरी का, उसमें 10 अरब रुपए जमा चीनी चोरी का भी उसको पूरे जो 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 जिस पे तबसरा होना था, जिसकी बात होनी थी, जिस पे बैशिंग होनी थी, इन्होंने एक लड़ाई बना दिया उसको। ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन करते रहे, बिलावल साहब भी करते रहे, वज़रा भी करते रहे, और सारे मीडिया के ध्यान उस तरफ हो गया कि जनाब आजकल को वफाक और जो सूबा है एक पिच पे नहीं। बेसिकली 10 अरब जो 10 अरब की चोरी थी जो पकड़ी गई, जो वापस करने पड़े, वो इशू छुपाने की बात थी, डिस्ट्रैक्शन थी। डिस्ट्रैक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ी पावरफुल है, मशहूर है। रिसेंटली जो मेरी बहन कह रही है कि इन्होंने अच्छे इक़दाम उठाए। देखें, अच्छा। जिन दिनों लॉकडाउन चल रहा था, यहाँ पे सिंध की गंदम कटाई हुई है, 1200 रुपए से कम रेट था। 12 लोगों के किसान लुट गया, उसकी गंदम का रेट नहीं मिला उसको, और वो लेके मंडियों में प्रॉपर नहीं जा सका। और आज सिंध की सबसे बुरी परफॉर्मेंस है कोरोना में। मतलब थोड़ी आबादी होने के बावजूद पंजाब के बराबर केसेस हैं, डेथ रेट यहाँ पे ज्यादा है, लोग ज्यादा फौत हो रहे हैं, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं मिल रही, और जाली राशन या पुराना एक्सपायर राशन जो आज से 9 साल पहले था वो दे दिया गया। राशन के पैसे खा गए। भाई आप पे कोई इतबार कौन करे? आप सैलाब के पैसे खा जाते हो, कोरोना के खा जाते हो, जलजले के खा जाते हो। ये जो मतलब करनी नहीं चाहिए बात बिशाम के जलजले के। बिशाम जलजले में भुट्टो फैमिली में इशू हो गया, कत्लो गारत हो गई, बिशाम जलजले के पैसे खा गए। ये आप पे कौन इतबार करे? आपकी क्रेडिबिलिटी है क्या? आपका बाजी क्या है? आपको काम क्या आता है? डिस्ट्रैक्शन के अलावा आपको काम क्या आता है? इस मुल्क की, ये सूबे की बदकिस्मती कि आप जैसे लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर बैठे हुए हैं। आप बात को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, सियासत करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों को घूरते हैं, और अगर कोई पकड़ा जाए तो जनाब जमहूरियत को खतरा हो जाता है। आप जमहूरी कैसे हो गए? जमहूरियत जमहूर के लिए होती है, जमहूरियत जमहूर के फायदे के लिए होती है, लोगों की इस्लाह, लोगों की जिंदगियों में सुलझाव के लिए होती है, चोरी करने के लिए नहीं होती। यहाँ सिंध में कौन सा ऐसा सियासतदान है जो आम हो? सारे के सारे वडेरे हैं, सारे के सारे अमीर हैं, लेकिन आज भी कराची का क्या हाल है? आप अपने सूबे की बात करते हो, किसी सूबाई महकमे, किसी बल्दियाती महकमे को, किसी बल्दियाती शहर को आपने कभी इख्तियार दिया हो, कभी फंड दिया हो, कभी किसी के साथ इंसाफ किया हो? कराची के साथ, हैदराबाद के साथ, सक्खर के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी आप करते हैं। सो बेसिकली मैं समझता हूँ आपको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। बाकी हम आपके साथ, हम तो जमहूर के साथ हैं। हम पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे एज ए जमहूरी पार्टी, हम मुस्लिम लीग नून को भी सपोर्ट करेंगे, और भी जो लोग जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में बेहतरी के लिए काम करते हैं, जो सिविल जो पब्लिक सर्विस में है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी है। और जिस तरह हमें चीफ आप कह लें, अदालत कहेगी, हमने अदालत को ओबे करना है। हम आए हम बैठ के तय करते हैं कि क्या क्या एक्शन ऐसे हो सकते हैं कि जिससे फायदा हो। बाकी यह है कि आपके जो एक्शन है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार है कि किस शहर में, किस जगह पे, किस गली में, किस महल, उस सूबे, उस महल्ले के, उस गली के हिसाब से स्ट्रेटजी आपको बनानी है। जिसे कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब क्या है कि जहां कहीं क्लस्टर बनता है, जहां कहीं कोई चीज आती है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां मतलब हॉट स्पॉट बन रहा है, रेड एरिया बन रहा है, उस रेड एरिया को आपने कार्डन ऑफ करना है। यहाँ 22 करोड़ लोगों को, जहां पे 12 करोड़ जानवर हैं, भैंसें और गायें, जहां पे 2.5 करोड़ तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख एकड़ पे फसलें काश्त हैं, यहाँ पे इसके अलावा दूसरे जानवर, घोड़े, बकरियां, भेड़ें, क्या इन लोगों को आप लॉकडाउन का मतलब क्या है कि आप सारे को लॉकडाउन करके ये मार देंगे? किसी जगह आप राशन तो देने को तैयार नहीं है। घर लोगों के बंद करके, लोगों के घर बंद कर दें और उनको आप कह लें कि उनके घर में रोटी ना हो और आप बाहर गन लेके उनके दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएंगे, हम आपको निकलने नहीं देंगे। क्या ये इक़दाम हैं? उनका आया हुआ राशन आप चोरी करके खा जाएं, ये इक़दाम हैं? सही। चीमा साहब, ये तो बड़ा मजबूत इस्तदलाल आपने दिया।
پاکستان کی جو معروضی حالات ہیں اس کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب کی آج نیب میں جو پیشی ہے اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیے, کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کچھ اور کہا اور ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں اندر کی وہ کچھ اور ہیں. کیا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب کے جو اثاثے ہیں, شہباز شریف صاحب کے پاس بڑے بڑے پروفیشنل, شریف فیملی کے پاس بڑے بڑے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہیں, فائنانس کے لوگ ہیں, سی ایف او ہیں, دنیا میں کہیں سے لا سکتے ہیں. وہ آ کے صرف اور صرف سادہ سی زبان میں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے بھائی, دنیا میں کسی کو کیمسٹری آتی ہے, کسی کو نہیں آتی, کسی کو فزکس آتی ہے, کسی کو بایو آتی ہے, کسی کو نہیں آتی, لیکن ہر بندے کو حساب ضرور ہوتا ہے. 2+2=4 کا ہر بندے کو پتہ ہے. شہباز شریف صاحب سادگی سے بتا دیں کہ ان کو کس سن میں کتنی آمدن ہوئی اور اس سے کون سے انہوں نے اثاثے خریدے, جو اس سے ایکسٹرا ہیں وہ کہاں سے آئے. یہ سادہ سی بات بتا دیں. 2 سال ہو گئے اس بات کو, مطلب پاناما شروع ہوئے 3.5 سال ہو گئے. 3.5 سال میں کوئی ایک پریس کانفرنس بتائیں کہ جس میں یہ حساب لے کے یا سامنے آپ کہہ لیں پروجیکٹر لگائیں, سامنے بیٹھ کے آپ کہہ لیں کہ پاور پوائنٹ میں بیٹھ کے پریزنٹیشن دے دیں کہ یہ ہمارے پاس اثاثے تھے, یہ ہماری آمدن ہے, یہ ٹیکس ریٹرن ہے, اس حساب سے یہ ہمارے اثاثے ہیں. یہ ایک دن بھی ایفرٹ نہیں کی گی. اس میں 50%, 70%, 80%, 100% بھی غلط ہو ہم مان جائیں گے. بزنس میں اتنا ہو جاتا ہے آگے پیچھے. بھائی اگر آپ کے پاس بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ارب پتی ہو جائیں, 4 سال کی عمر میں ارب پتی ہو جائیں, آپ کا داماد کو بنے تو ارب پتی ہو جائے, آپ کا بہو بنے وہ ارب پتی ہو جائے, آپ کے گھر میں پوتا پیدا ہو جائے ارب پتی ہو جائے, نواسی پیدا ہو جائے ارب پتی ہو جائے, آپ حساب سے کو مانگے جمہوریت کو خطرہ ہو جائے, ایسے نہیں چلے گا. اچھا, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رکن قومی اسمبلی میاں نجیب الدین اویسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویسی صاحب, آپ نے سنا چیمہ صاحب نے سوال اٹھایا ہے, اس کو رسپونڈ کیجئے گا. شہباز شریف صاحب سے جس معلومات کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ معلومات اس طرح سے کیوں نہیں فراہم کی جا رہی کہ جس سے یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے؟ اس کا جواب تو وہ خود شہباز شریف دے گا, مجھے کیا پتا. اچھا, آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں وہ, اگر آپ چاہیں تو آپ دیں. سربراہ ہے تو سربراہ خود جواب دے گا. کل اکیلی خبر اکیلا جواب ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے باقی بات سوال پوچھیں, یہ ان کا جواب ہے وہ خود دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا جواب بالکل آپ کا جواب آ گیا. اب آپ کا کامنٹ چاہیے. سر یہ بیسٹ کمنٹ ہے. دیکھیں نہیں ایکنالج چیمہ صاحب, ایکنالج, بالکل ایکنالج, بالکل ٹھیک, بالکل ایکنالج. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. جی, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رکن قومی اسمبلی میاں نجیب الدین اویسی صاحب. اویسی صاحب, میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ اس وقت 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی بحث ہو رہی ہے, اور گو کہ ایوان کا اجلاس تو نہیں ہے, اس لیے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر نہیں ہے, یہ ڈسکشن میڈیا پہ ہے, سوشل میڈیا پہ ہے, یا لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں اس پر بات کر رہے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ 18ویں آئینی ترمیم میں اگر ممکنہ طور پر حکومت یعنی تحریک انصاف کوئی ترمیم لے کر آتی ہے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز بحیثیت جماعت یا آپ بحیثیت رکن قومی اسمبلی اس سلسلے میں کچھ حصہ ڈالیں گے اپنی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن. میں نے ہماری پارٹی بھی اس کو نہیں سپورٹ کرتی, لیکن پارٹی کے جو مطلب اسپوک مین ہیں رانا تنویر صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو ترمیم کو چھیڑا جائے. یہ بہت مشکل سے ترمیم ہوئی تھی اور بڑا اس پہ کام ہوا تھا. اس کو اب اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ کوئی متنازع بات یا متنازع جھگڑا کیا جائے. ملک کی حالات ایسے نہیں ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کیا جائے. اچھا, یہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کے پاس جو اس وقت اٹانومی ہے, آپ اس سے متفق ہیں, اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ اختیارات ہونے چاہیے. اس سے زیادہ اختیار. اچھا, لیکن اس
ذاتی طور پر تو مجھ سے پوچھیں تو میری رائے ہے کہ فیڈرل کے پاس صرف 6 بیٹری ہونے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا. اب سوال اس میں جو ایک آخری میں سے آپ سے سوال پوچھوں گا اس حوالے سے, وہ یہ کہ ڈویزبل پول جو این ایف سی کے تحت 57.5% اس کا جو ہے وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, اور تقریباً 42.5% وفاق کے پاس بچتا ہے ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے جو وفاقی حکومت کا ذمہ ہے جس کا. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اماؤنٹ کی, اس سے بھی متفق ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے وفاق کا یہ شکوہ کہ ان کے پاس پیسے نہیں بچ رہے اپنی ضروری اخراجات کو اٹھانے کے لیے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں میں اس سے متفق ہوں, وفاق کو اپنے ادارے کم کرنے چاہیے, میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے. اچھا, ہاں صوبوں کو وہ کریں, میرے نظریہ وابڈا ریلوے ہر چیز صوبوں کو دے دیں. ریلوے بھی صوبوں کو دے دیں؟ بالکل. اچھا کیا ہے آپ ایسے وفاق میں وفاق اللہ صوبائی وہ کریں. آپ دیکھیں ریاست ہے متحدہ امریکہ میں, کینیڈا میں, ریل بھی جو ہے وہ انٹاریو والے صوبہ چلا رہا ہے. یہ کون سی ایسی بلا ہے یا آفت ہے؟ اچھا, تو فیڈریشن کے پاس پھر کیا ہونا چاہیے آپ کی کیا تجویز؟ خزانہ ہونا چاہیے, خارجہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 5-6 ڈپارٹمنٹ سے ہونا چاہیے, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. ٹھیک ہے, خزانہ ہو, خارجہ ہو, ڈیفنس ہو, اور شاید لاجسٹک اور کمیونیکیشن ہو جائے بس. ٹھیک ہے, نہیں بڑا اچھا, یہ آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہے اور آپ کو پورا حق حاصل ہے انڈیپینڈنٹ ویو رکھنے کا. آپ معزز رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان کے. محترمہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما, 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ سے بھی میں کامنٹ لینا چاہوں گا. یہ ڈویزبل پول میں 57.5% صوبوں کا اور 42.5% وفاق کا. وفاق کو ایسا لگ رہا ہے کہ 42.5% جو ہے یہ کم ہے بہت, اور اس کے اندر ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. کیا مشورہ دیں گی آپ وفاق کو؟ آپ سینیٹر رہی ہیں اور بڑی گہری نگاہ ہے آپ کی قانون سازی کے اوپر اور حکومت کے اوپر. دیکھیں, اگر وفاق اپنے اہداف مکمل کرنے میں ناکام ہے, اگر وفاق اپنی ناکامیوں کو درست کرے نا, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ وقت تھا کہ 18ویں ترمیم پہ ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع کی جاتی؟ کیا وفاق کے پاس جو ہے وہ اکثریت ہے جو اس کو قانون سازی کے لیے چاہیے ہے, یا آئینی ترمیم ہے؟ 2/3 اکثریت ہے نہیں ہے. پھر یہ اس وقت میں آپ کیا پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, کیا ایک پروسیجر فالو ہو رہا ہے, کہ کیا یہ صرف ایک اسٹریٹجی ہے, میڈیا اسٹریٹجی, کہ آپ نے ڈسٹریکٹ کرنا ہے پبلک کو کے ریئل ایشوز سے؟ ابھی چیمہ صاحب بات کر رہے تھے, میں کہتی ہوں ہم تو یہ ساری باتیں آپ کی سن رہے ہیں, وہ رپورٹس جو آپ کے خود اپنے جو ہے دور حکومت میں سامنے آ گئی ہیں, آٹا چینی کی رپورٹ, چوری کی رپورٹ, آپ جو بی آر ٹی کا آپ نے حال کیا ہے, جو فنڈ فنڈنگ کے کیسز ہیں, آپ ان پہ تحقیقات کریں نا. یہ ان سے نظریں ہٹانے کے لیے آپ جو ہے تحقیقات اور رپورٹس کو ڈیلے کرنے کے لیے آپ روز ایک نئی آپ کی میڈیا اسٹریٹجی ہے, آپ روزانہ ایک نیا بیان لے کر آتے ہیں. برائے کرم اس طرح سے ڈسٹریکٹ کرنے کی بجائے اپنی جو ذمہ داری ہے ان پہ توجہ دیں. ڈسٹریکشن کی مہارت تو پیپلز پارٹی کی ابھی بتائیے چیمہ صاحب نے. جی, آپ کی نالائکی کی سزا پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں ہر طرح سے. تو یہ کہنا اس وقت کی ڈیبیٹ, میں تو بالکل اس پہ جو ہے نا یقین ہے میرا کہ یہ ایک غیر سنجیدہ ڈیبیٹ ہے. اس وقت میں یہ ڈیبیٹ ہونی ہے تو پارلیمنٹ میں ہونی ہے, کچھ طے ہونا ہے تو پارلیمنٹ میں ہونا ہے. یہ میڈیا کے اوپر آپ کیوں سروائیو کر رہے ہیں؟ یہ ابھی تک کنٹینر سے اترے نہیں, کب اتریں گے؟ تب ان کو پتہ لگے گا کہ حکومتیں کنٹینر سے نہیں چلتی, آرڈیننس سے نہیں چلتی, قانون سازی کرنی پڑتی ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. آپ اپنے دماغ سے یہ جو ہے نا جو انا ہے آپ کی جھوٹی, اور یہ جو ایک ہر چیز کو جو ہے نا آپ نے روند کے جانا ہے, یہ نکال دیں ذہن سے یہ جو ہے یہ چیزیں. اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے روزانہ ایک آپ عجیب قسم کا جو ہے شوشہ چھوڑیں گے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اصل ایشو سے نظر ہٹ جائے گی. لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے جو 18-19 مہینوں میں کتنا قرضہ لیا, لوگ یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے لوگوں کی زندگی کیسے مشکل بنائی, لوگ یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے کتنے گھر مسمار کیے, لوگ یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے کتنے لوگ بے روزگار کیے, لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ساری زندگی اور صحت کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں, لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ نیشنل ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے, لوگ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کے کوارنٹین سینٹرز کے اندر کیا ہو رہا ہے, لوگ یہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ جو ہے وہ عجیب قسم کے بیانات کیوں دیتے ہیں, کبھی 2 دن کی کوارنٹین, کبھی 2 ہفتے کی کوارنٹین, کبھی
क्वारंटीन का मतलब कि ग्रुप्स को उठा के इकट्ठा रख दो। देखिए प्लीज, मैं समझती हूँ इमरान खान अहमद न्याजी साहब, बड़ा मर्तबा है आपके पास, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आप इस तरह की बातें ना करें, संजीदगी दिखाएं और संजीदगी से आवाम के मसाइल को समझें। ये जो मीडिया स्ट्रेटेजी है कि कभी आप जो है वो 42 मिलियन दे दें, आप जो ताकि लोग जो है वो ट्रोल्स बन के और लोगों को गालियां देना शुरू कर दें, ट्रेंड चलाएं एब्यूजिव, ये सब करने से हुकूमतें नहीं चलती। आपने ये करना तो आप अपोजिशन में अच्छे थे, आप कंटेनर पे बैठे रहते हैं और आप करते हैं। सेनेटर साहबा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैच करके दिखाते हैं, मुझे मैच नहीं करता। ठीक है, जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। चीमा साहब, 18वीं तरमीम पे गुफ्तगू तो हम काफ़ी कर रहे हैं और उसकी जुजियात पर भी बात हो रही है। इस पर बड़ा एक सादा सा सवाल है और वो सेनेटर साहब की बात से ही निकला है कि 2/3 अक्सरियत दरकार होगी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर 18वीं तरमीम में तब्दीली करने के लिए। तो आपसे जो आम तरीन सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वो आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके पास कोई 2/3 अक्सरियत का बंदोबस्त हो गया है पार्लियामेंट में 18वीं तरमीम को मॉडिफाई करने के लिए, या फ़िलहाल बकौल सेनेटर साहिबा के कि ये बस एक तस्करा ही है? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक कि सूबाई खुद मुख्तारी उसे इंश्योर करना पड़ेगा और दूसरी बात यह कि मरकज़ आपका कमज़ोर ना हो। सूबाई खुद मुख्तारी नॉट एट द कास्ट ऑफ मरकज़ की कमज़ोरी। तो सो ये इन दोनों के दरमियान इन दोनों इश्यूज़ को आपने या इन दोनों टारगेट्स को आपने अचीव करना है। सो बैलेंस आपने जो क्रिएट करना है उसमें इशू ये नहीं है कि हमारे पास कोई 2/3 अक्सरियत हो और हम बुलडोज करें। हमारा तो काम है कि हम इस बहस को इनिशिएट करें, इस डायलॉग को इनिशिएट करें, हम पीपल्स पार्टी को कन्विंस करें, हम नून लीग को कन्विंस करें, बाकी पार्टियों को कन्विंस करें और लोग एक चीज़ पे आ जाएं कि सूबाई खुद मुख्तारी को भी इंश्योर किया जाए और जो मरकज़ भी कमज़ोर ना हो, मरकज़ भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सके। अभी देखें, रिसेंट जो आटे की बात मेरी बहन कर रही थी, आटा सिंध में 1600 रुपए का, 1500 रुपए का, 1400 रुपए की 20 किलो का तोड़ा बिक रहा था। पंजाब में वो 800 रुपए का बिक रहा था, KPK में 1200 का बिक रहा था, बलूचिस्तान में और रेट पे बिक रहा था। भाई ये एक मुल्क है, इस मुल्क के अवाम के साथ इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? फिर हेल्थ की फैसिलिटीज डिफरेंट हैं, बाकी चीजें सॉरी डिफरेंट है जी। सो हमें चाहिए ये कि हम मरकज़ को कमज़ोर ना करें। मरकज़ की जो जिम्मेदारी है इस मुल्क का दिफा करने की, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को लेके चलने की, और आपका जो दिफा है वो आपकी खारजा पॉलिसी के और आपकी ट्रेड और आपकी इकानमी के साथ अटैच है, उसको इंश्योर करना। सो उसको कमज़ोर ना किया जाए, उसको आगे लेके जाया जाए और पीपल्स पार्टी उसमें हम अंगेज करके लेके चलेंगे। ये नहीं है कि हमारे पास को 2/3 अक्सरियत होगी तो फिर आईनी तरमीम बनेगी। जिस वक्त 73 का आइन बना था तो 73 का आइन मुतफिका बना था। इस साल भी आप कह रहे हैं कि कई चीजें मुतफिका हुई हैं। अभी रिसेंटली जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की नौकरी के हवाले से था, तो उसमें क्या हमने को 2/3 अक्सरियत से किया था? बेसिकली आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया हमें, या सेनेट के चेयरमैन की बात आई तो वहां किसने हमें सपोर्ट किया? चेयरमैन। तो सब बेसिक जो बात है कि जिस बात पे लोग कन्विंस हो जाएंगे वो हो जाएगी। इसमें ये मेरा और तेरा या पीपल्स पार्टी या इस तरह डिवीजन करना कि जी जो फलां पार्टी में होगा इसका मौकफ ये होगा, जो फलां पार्टी में होगा इसका मौकफ ये होगा, ये नहीं है। बेसिक बात है कि वो कौन सी थिन लाइन है, वो कौन सा बैलेंसिंग पॉइंट है, वो कौन सा ऐसी जगह है कि जो जहां पे मतलब आप कह लें कि चेंजेस छोटी मोटी करके एडजस्टमेंट करके आइन में, तो आप इस मुल्क की जो मरकज़ है मरकज़ को भी ताकतवर करें और सूबों की खुद मुख्तारी भी बरकरार रखें। ये है पर्पस। और इंशाल्लाह 18वीं तरमीम में चेंजेस के थ्रू ये हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी की बात नहीं है, इसमें लोगों को कन्विंस करके आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। इंटेलेक्चुअल लोग आ गए हैं, आप आ गए हैं, आप इसमें डिबेट कर रहे हैं, डिबेट को छेड़ा है। सोसाइटी में डिबेट हो रही है, मीडिया में डिबेट हो रही है, सियासतदानों में डिबेट हो रही है, सिविल सोसाइटी में डिबेट हो रही है, इंटेलेक्चुअल्स में हो रही है। लिहाजा फिर जब असेंबली में आएगी तो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी। इसमें कोई अनाव वाली बात नहीं है। इसमें आप कह लें कि अचीवमेंट की बात है कि हम अचीव क्या करते हैं उसके थ्रू। नहीं, बड़ा आपने इसको यानी खूबसूरती से इस सारे मामले को एक्सप्लेन कर दिया कि ये कोई कन्फ्रंटेशन वाला इशू नहीं है और ये कोई बुलडोज करने वाला इशू भी नहीं है। ये एक तजवीज़ है, एक प्रपोजल है जो डेलिब्रेट होगी, डिस्कस होगी, उसके बाद कंसेंसस डेवलप होगा तो आगे बढ़ जाएगी बात। ये तो बिल्कुल वैलिड बात आ गई। मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हमारे साथ हैं और ये एक आम तरीन सवाल है जो मैं आप तीनों शुरका से पूछ रहा हूँ, बारी बारी इसका जवाब मैं चाहूँगा। वो ये कि लॉकडाउन को इस वक्त जिस जैसा भी है और जहाँ भी है
اس کو نرم کرنے کے حوالے سے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ فوری طور پر نرم کر دینا چاہیے یا ابھی احتیاط اور میڈیکل ایڈوائس کو ہی مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ مجھے تینوں شرکا کا جواب چاہیے. سب سے پہلے میاں نجیب الدین اویسی صاحب. میری رائے یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی ایڈوائس کے مطابق اس کو ابھی نرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہے تو ہر چیز ہے، تو زندگی، انسانوں کی زندگی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہیلتھ کیئر کی جو ایڈوائس ہے اس کو ہائیسٹ پرائرٹی پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں. جی. اور جو لوگوں کی معاشی دشواریاں ہیں اس کے لیے کیا تجویز کیجیے گا؟ دیکھیں، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور ہمیں سب لوگوں کو، مطلب ہے مخیر حضرات کو ہمیں کنوینس کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو ابھی نرم نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. سینیٹر سحر کامران صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما. سینیٹر صاحبہ، یہ سوال آپ کے سامنے کہ لاک ڈاؤن کے معاملے کو ابھی فوری طور پر نرمی کی طرف لے جانا مناسب اقدام ہوگا یا ابھی خالصتاً جو میڈیکل ایڈوائس ہے اسی کو فالو کیا جائے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو اپنایا جائے اور یقیناً جو ہے جو ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اور جہاں پر اگر کوئی ایس او پیز بنے ہیں، جیسے اگر کوئی صنعت کھولی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک جو ہے صنعت کار یہ چاہتا ہے کہ اس کی صنعت چلے، تو پھر میں سمجھتی ہوں اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ اپنے تمام امپلائیز کا ٹیسٹ کرائے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائے. دیکھیں، جب تک آپ کے کلسٹر آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے، جب تک کہ آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں بڑھتی، اس وقت تک لاک ڈاؤن کو کھولنا، باجماعت نمازوں کی اجازت دینا اور ڈومیسٹک ٹریول کرنا بہت خطرناک ہے. ہمارے پاس انٹرنیشنلی بھی ابھی بھی آپ یہ دیکھیں جو فلائٹیں آ رہی ہیں باہر سے، ان میں وہ کیریئرز آ رہے ہیں کرونا کے، اور جو ہے کوارنٹین کے اوپر بہت زیادہ کنفیوژن ہے. کبھی وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بتاتے ہیں کہ 2 دن کا کوارنٹین ہوگا، پھر کوارنٹین کے اوپر جھگڑے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کو ایک واضح پالیسی کنفیوژن ہٹانا پڑے گا. عمران خان صاحب کو چاہیے کنفیوژن ہٹائیں، ایک پالیسی اپنائیں تاکہ جو ہے ہم اس وبا سے جو ہے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور اس سے اوور کم ہو سکے. ورنہ کنفیوژن کے شکار ہوگا اگر گورنر صاحب کچھ اور کہیں گے، 4 منسٹر کچھ اور کریں گے، صنعت کاروں کو بلا کے کچھ اور کہیں گے اور چاہیں گے کہ بحران کراؤ. تو میں کہوں گی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر صوبہ پاکستان کا صوبہ ہے اور آپ پہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، آپ ایک ذمہ دار ہیں، کنفیوژن نہ کریں. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید اقبال چیمہ صاحب، یہی سوال اختتامی مراحل ہیں پروگرام کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فوری طور پر لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف بڑھتے ہوئے جانا اس وقت بہتر ہوگا یا خالصتاً WHO اور ہیلتھ کیئر کی جو ایڈوائسز ہیں اسی کو فالو کیا جائے؟ دیکھیں، ابھی ہمیں کرونا کے ساتھ کم از کم 1 سال اور رہنا ہے. کرونا کے ساتھ رہنا ہمیں سیکھنا ہوگا اور کرونا کے ساتھ ہم 1 سال لاک ڈاؤن ہو کے نہیں رہ سکتے. ہمیں پارشل لاک ڈاؤن یا احتیاطوں کے ساتھ یا ایک آپ کہہ لیں کہ ریسیپی بنا کے یا ایک پروٹوکول کے ساتھ چلنا پڑے گا. لہٰذا یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کنفیوژن کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے، پارشل لاک ڈاؤن کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سمارٹ اور پارشل لاک ڈاؤن پورا سال چلنا ہے. مجھے یہ 1 مہینے میں 10 دن میں 15 دن میں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انڈیا میں لوگوں نے 1400 میل پیدل سفر کیا، لیکن کیا انڈیا میں کرونا نہیں ہے؟ ترکی نے لاک ڈاؤن کیا، کیا وہاں کرونا نہیں گیا؟ رشیا نے کیا کرونا نہیں گیا؟ ساؤتھ کوریا نے کیا وہاں نہیں گیا؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ریورس ہوئے. سارے ملک، جرمنوں نے بہت احتیاط کی، بیسٹ میڈیکل فیسلٹیز ہیں، لیکن آج 1.5 لاکھ پہ پہنچ گئے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو کرونا کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا کہ کم از کم ہو. وہ ابھی تک پاکستان سکسیسفل رہا ہے، پاکستان کی حکومت کی پالیسی سکسیسفل رہی ہے. اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوتا تو اس وقت تک بہت سارے لوگ بھوک سے مر چکے ہوتے. اور حکومتوں کے پاس، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا ہماری ہو یا کسی اور کی ہو یا مرکز کی ہو، لوگوں حکومت کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ لوگوں کو مہینوں کے حساب سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. یا لاجسٹیکلی جب لاجسٹک سپورٹ مطلب ڈسٹریبیوشن آف دا فوڈ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں نہیں ہوتے. پھر آپ کا 20% زراعت سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی زراعت کمپلیٹ ڈسٹرائے ہو جائے گی اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو. صحیح.
ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ. دامن وقت میں گنجائش ختم ہونے کے باعث گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں پر سمیٹنا ہوگا. تمام گفتگو پلازیبل ہے، تمام گفتگو مدلل بھی ہے، وزن بھی ہے اس کے اندر، لیکن جو اہم ترین بات ہے ناظرین آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ یہ کہ احتیاط کو جاری رکھنا ہے. بے شک کرونا کا دورانیہ جو بھی ہو، جب تک ہمیں پوری طرح سے یہ اطمینان نہیں مل جاتا کہ کرونا کی احتیاطیں ہمیں اس وقت تک جاری رکھنی ہوں گی. احتیاط میں ہاتھ دھونا بھی شامل ہے، احتیاط میں عوامی مقامات پر ماسک لگا کے جانا بھی شامل ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے. مہمان گرامی کا بہت شکریہ، قیمتی وقت دیا انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس دوران اپنا بہت خیال رکھیے گا، احتیاط جاری رکھیے گا. جی پاکستان کے لیے.